بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب العالمین، سبحان اللہ۔ والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور میرے پیر بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت کی مبارک پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ تاخیر سے یہاں پہنچے۔ اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی میں ایک پروگرام تھا جو کہ 12 بجے تک چلا۔ اس کے بعد موسم کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ہمیں آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جس شخصیت کے میلاد پاک میں ہم موجود ہیں، اس شخصیت نے ہمیں وقت کی پابندی اور وعدے کا پاس کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس لیے میں نے لیٹ آنے کی معذرت کی آپ لوگوں سے۔ اس کے بعد میرے دوستو، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ وہ ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ زندگیوں کے اندر ایسی پاک اور مقدس محافلوں میں شرکت کی توفیق بھی قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے، جہاں سے بندہ کچھ اچھی بات سن کر، سمجھ کر، اپنے ایمان کو تازہ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ قسمت والوں کے حصوں میں ایسی محفلیں آتی ہیں۔ میرے دوستو، لفظ میلاد میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، میلاد لفظ ہم جگہ جگہ پر سنتے ہیں، میلاد لفظ ہم جگہ جگہ پر لکھا ہوا پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت لوگوں کی اس بات سے غافل ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ اور میلاد کس چیز کا نام ہے اور کس بات کا نام ہے۔ یہ حضرات میرے خیال میں تشریف نہ لائیں، میں اس طرح تو نہیں بول سکوں گا۔ میں نے عام مولویوں والی بات نہیں کرنی ہے، اور نہ عام مولویوں والا طریقہ یہاں استعمال ہونا ہے، یہ پیسے دینے کا۔ یہ آپ کی محبت ہے، لیکن ہم ان کے لیے تو آئے نہیں ہیں، ان سے تو پہلے ہی اللہ نے ہماری جیبیں بھر رکھی ہیں۔ برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانے آئے ہیں، وہی آپ سنیے۔ ان پیسوں کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، نہ ہم نے کبھی کسی سے مانگا ہے کہ اتنا دے تو ہم میلاد میں آئیں گے، اتنا نہیں دو تو ہم نہیں آئیں گے، جیسے لوگ مکا کر کے جاتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ پہلے ہی میرے پیر کی پاؤں کی میل ہے۔ اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ حضرت سید
محمد عبداللہ شاہ. اس لیے جتنی دیر میں بولوں آپ غور سے سن لیجئے، میرے لیے یہی پیسہ ہوگا سب سے بڑا اور انعام ہوگا. اللہ. کیونکہ وقت پہلے بھی زیادہ نہیں ہے، عصر کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، عصر کی اذان آ گئی ہے اور عصر ہم نے ادا کرنی ہے. اس کے بعد میرے دوستو، میلاد میں بیٹھ کر اگر ہم میلاد کا معنی اور مفہوم سمجھ لیں تو بہت سی باتیں حل ہو جائیں گی. اور اس میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا، یہی مقصد ہے نا میلاد کا. یہ آپ جھنڈیے لگاتے ہو، تمبو لگاتے ہو، نعت خوانوں کو بلاتے ہو، مقررین کو بلاتے ہو، تو مقصد تو ہے نا سرکار کو خوش کرنا. اگر سرکار خوش ہی نہ ہو تو پھر میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھنا ہے سرکار کی خوشی کس چیز میں ہے. سرکار کی خوشی اس چیز میں ہے کہ جو سرکار نے ہمیں عطا کیا اس کو سنبھال لو، جو سرکار نے ہمیں عطا کیا اس پر چل پڑو، جو سرکار نے ہمیں دیا زندگی کا تمہارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھانا قرآن و سنت کے تابع ہو جائے. یہ ہے میلاد. اور میں اکثر عرض کرتا ہوں، مجھے میرے پیر نے جو میلاد بتایا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میلاد ہے. کوئی 1 گھنٹے کا میلاد کرے، کوئی 10 گھنٹے کا میلاد کرے، کوئی رات کا میلاد کرے، کوئی ایک دن کو میلاد کرے، ہمارے مرشد نے ہمیں وہ میلاد بتایا ہے جو پوری زندگی کر کر کے قبر تک بندہ میلاد میں جائے. اور وہ میلاد ہے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے دین پر اپنی زندگیاں گزار لینا، رسول اللہ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، زندگی میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا رسول اللہ کی اداؤں کے مطابق کر لو، تیرا ہر وقت میلاد ہے. سبحان اللہ. اور اسی خوشی کے لیے ہم یہ محفل منعقد کرتے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں. میلاد، بعض لوگ کہتے ہیں کیوں مناتے ہو میلاد؟ یہ شریعت میں نہیں ہے میلاد. میرے دوستو، میلاد تو شریعت میں ہے، لیکن میلاد میں کوئی اگر ایسی بات کی جائے جو غیر شرعی ہو تو اس کو کہا جا سکتا ہے یہ شریعت نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، ورنہ میلاد تو شریعت ہے. بے شک بے شک. رسول اللہ میلاد، رسول اللہ کا چرچا کرنا، رسول اللہ کا ذکر کرنا، رسول اللہ کے دین کی باتیں لوگوں کو بتانا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کی واعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، رسول پاک کی رسالت کی طرف بلانا، قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، یہی تو دین ہے اور یہی میلاد میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اگر میلاد میں اس کے علاوہ کچھ اور ہونے لگ جائے تو وہ میں بھی کہوں گا غلط. اگر میلاد میں اس کے علاوہ کچھ اور ہونے لگ جائے، کوئی ایسی باتیں ہونے لگ جائیں، کوئی ایسے طریقے ہو جائیں جو کہ غیر شریعت کے مطابق نہ ہو تو میں کہوں گا غلط ہے. لیکن الحمدللہ جو ہمیں ہمارے پیر نے عقیدہ دیا ہے، ہم تو میلاد میں یہی کچھ ہی کرتے ہیں. سبحان اللہ. دین سناتے ہیں لوگوں کو، دین کی بات کرتے ہیں، نعت خوانی سے لوگوں کے ایمان کو بڑھایا جاتا ہے اور جھنڈیاں اور چراغاں کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس میں تو کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے. اگر غیر شرعی چیز کو لوگ کرتے ہوں تو وہ ان کا اپنا ہے، اس سے میلاد والے کا تو کوئی تعلق نہیں. لفظ میلاد منانا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک اور خالق اور مالک اور ایک مانتے ہیں. بے شک بے شک. میلاد منانا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. میلاد مانتا ہی، میلاد منانا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق. بے شک بے شک. جو یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم رسول اللہ کو رب کے برابر نعوذ باللہ بٹھا دیتے ہیں یا سامنے لے کر آ جاتے ہیں، میلاد منانا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ خالق ہے اور رسول مخلوق ہے. سبحان اللہ. میلاد کہتے ہیں مولود سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پیدائش. میلاد النبی کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی پیدائش، جس کو آپ اردو میں سالگرہ کہہ لو یا انگریزی میں برتھ ڈے کہہ لو. میلاد النبی کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بشری روپ میں تشریف آوری کی خوشی اور رب کا جو احسان اس نے اور انعام ہم پر کیا، اس کا اظہار ہم میلاد بنا کر کرتے ہیں.
بے شک بے شک. اب میلاد منانا ہی ہم پہلے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ خالق ہے، نبی پاک مخلوق ہے. نبی پاک مخلوق ہیں. اگر مخلوق نہ ہو تو میلاد کیسے منایا جائے؟ کیا اللہ کا میلاد منایا جاتا ہے؟ اللہ وہ تو ازل سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بے شک. نہ اس کی پیدائش، نہ اس کو اونگ، نہ اس کو موت، نہ اس کی بادشاہی کا خاتمہ. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہر شے کا خالق اور ہر شے کو پیدا کرنے والا، ہر شے کا مالک، اور ہر کسی کی زندگی اور موت رب العالمین کے ہاتھ میں. بے شک. ہر چیز کا وہی مالک، وہ تو خالق ہے، اس کا تو کوئی میلاد نہیں مناتا، اور ہم بھی اس کا میلاد نہیں مناتے کیونکہ وہ ایک ہے اور خالق ہے. ہم میلاد مناتے ہیں مصطفیٰ کا کیونکہ وہ مخلوق ہے. سبحان اللہ. شرک کی تو نفی ہو گئی اور رب کے برابر بٹھانے کی تو نفی ہو گئی جب ہم نے میلاد منایا. ہاں، جو میلاد نہیں مناتا اس پہ شک کیا جا سکتا ہے. اللہ اس پہ شک کیا جا سکتا ہے شاید رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو بھی رب مان رہا ہو، اس وحدہ لا شریک کی طاقت کے برابر کسی کو مان رہا ہو. اس پر شک ضرور کیا جا سکتا ہے جو میلاد نہ منائے. جو میلاد منائے وہ تو سر تسلیم خام کر کے، مخلوق تسلیم کر کے میلاد منا رہا. سبحان اللہ. اگر مخلوق تسلیم نہیں کی تو پھر میلاد کس چیز کا منایا جا رہا ہے؟ پیدائش کی خوشی بھی اسی کی، جلوہ گری کی خوشی اسی کی منائی جاتی ہے جو مخلوق ہے اور پیدا ہوا ہے. ہاں، رسول پاک اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ بھی سن لیجئے پھر اس مخلوق میں تمام مخلوقات سے افضل مخلوق، بے شک بے شک. تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، بے شک. اور فرشتوں سے بھی پہلے کی مخلوق ہیں، دوزخ اور جنت کے وجود سے بھی پہلے کی مخلوق ہے، آسمان، لوح محفوظ، عرش اور کرسی سے بھی پہلے کی مخلوق ہے. بے شک. رب کے نور سے مصطفیٰ کا نور سب سے پہلے تخلیق ہوا، اللہ اور پھر اس نور کے جلوے دکھانے کے لیے رب نے کائنات کو تخلیق کیا. سبحان اور اللہ. کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد، تمام 313 نبیوں کو معبود فرمانے کے بعد، 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے کے بعد، نبوت کی آخری اینٹ بھی اس امام الانبیاء اور خاتمین نبیین کے سر پر سجا کر اپنی مخلوق میں سے شاہکار کو، جو اس کی مخلوق کا شاہکار ہے، اس کو دنیا اور کائنات کے سامنے جلوہ گر فرمایا کہ آؤ دیکھو یہ ہے میرا محبوب جو تمام مخلوق سے افضل ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. تو اس عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملایا جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا باشعور آدمی اور علم رکھنے والا آدمی اس میلاد کو غیر شرعی یا شرک کی تھدوں میں لے کر چلا جائے گا؟ کیونکہ میلاد تو منا کر ہم تسلیم ہی کر رہے ہیں کہ یہ مخلوق ہے. بے شک. لیکن مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق، نبیوں کے بھی سردار، رسولوں کے بھی سردار، فرشتوں کے بھی سردار. فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو. کس کو سجدہ کیا؟ آدم علیہ السلام کو. اور آدم نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ کس کی امامت میں نماز پڑھی؟ محمد رسول اللہ کی. تو ایک طرح سے وہ تھی فرشتوں کا سجدہ محمد رسول اللہ. اللہ. اور وہ سجدہ تعظیماً سجدہ، کیونکہ پہلے امتوں میں تعظیماً سجدے بھی جائز تھے، لیکن ہماری شریعت میں تعظیماً سجدہ بھی کسی مخلوق کو ناجائز ٹھہرا. سجدہ صرف اسی وحدہ لا شریک کو، جس کو ہم سبحانہ رب جل اعلیٰ سجدے میں کہتے ہیں. کسی اور کے آگے ہم جھک کے سبحانہ رب جل اعلیٰ نہیں کہتے. بے شک. تعظیم اور ادب کرتے ہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عشق کرتے ہیں تو حضور سے، اور حضور کے غلام ولیوں سے بھی تعظیم اور عزت کرتے ہیں ان کی، اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کو سبحانہ رب جل اعلیٰ نہیں کہتے، سبحانہ رب جل اعلیٰ کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس میلاد کے اندر مختصر سی بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں، کیونکہ میلاد میں اگر بات قرآن کی جائے تو بہت اچھی ہے، کیونکہ یہی قرآن حضور نے ہمیں عطا فرمایا، اور اسی قرآن پر عمل کرنے سے حضور کی
خوشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آباد اور شاد رہے وہ بندہ جو میری بات سنے اور یاد کرے اور لوگوں تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کی بات کیا ہے؟ قرآن حضور کی بات ہے، بے شک، سنت حضور کی بات ہے، حضور کی سیرت حضور کی بات ہے، حضور کے قرآن کا بیان، قول و فعل کا بیان، یہ دین کی بات ہے، اور ان کو غور سے سننا چاہیے۔ جیسے ابھی اذان آئی نا مسجد کے مینار سے، میں جہاں بیٹھے تھے، سٹیج سیکٹری صاحب چپ کر گئے، ہم نے غور سے سنی اس اذان کو۔ میرے بھائیوں، وہ اذان عربی زبان میں تھی، میں اذان پڑھ رہا ہوں اردو میں۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی اذان تھی، یہ بھی اذان ہے، وہ بھی اللہ کی توحید کا اعلان تھا، رسول پاک کی رسالت کا اعلان تھا، اور لوگوں کو فلاح کی طرف بلایا جا رہا تھا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ اور جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اردو زبان کی اذان ہے، اس میں بھی لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جا رہا ہے، رسول پاک کی شریعت کی طرف بلایا جا رہا ہے، آپ کی رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی اذان میں نے سنی، اور اسی مناسبت سے قرآن کے میں نے لفظ استعمال کیے کہ رب نے وہاں جو اذان کی ابھی آواز آئی تھی حی علی الفلاح، کہ دوڑو اور آؤ پہنچو فلاح لینے کے لیے، قرآن کے وہی لفظ قرآن کے میں نے آپ کے سامنے پڑھے کہ رب نے یہاں بھی فلاح کا لفظ استعمال کیا، تفلحوا۔ سبحان اللہ۔ فلاح کہتے قرآن میں، فلاح کا لفظ بار بار آیا ہے، کامیابی، عربی زبان میں اس کا معنی کامیابی ہوگا، اور فرق ہے اس فلاح کامیابی، فلاح میں اور دنیا کی کامیابی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کی کامیابیوں کے بعد ناکامیاں آتی ہیں۔ کوئی آج کامیاب تاجر ہو تو ضروری نہیں پوری زندگی وہ کامیاب تاجر رہے، اس کی دکان بیٹھ سکتی ہے، اس کا کاروبار بیٹھ سکتا ہے۔ کوئی کامیاب وکیل ہو، کامیاب سیاستدان ہو، کامیاب تاجر ہو، کامیاب ذمہ ہو، کامیاب صنعتکار ہو، کامیاب کچھ بھی وہ زندگی کا اس کا شعبہ ہو، اس میں وہ کامیابیوں کی منازل طے کر رہا ہو۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ آپ کامیاب ترین انسان چند سال بعد ناکام ہو جاتا ہے، اور ناکام ترین انسان چند سال میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر ناکامی آ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا حصہ ہے، کامیابی ناکامی، کامیابی ناکامی، یہ کھیل چل رہا ہے۔ کسی سال کاروبار اچھا تو اگلے سال کاروبار ماٹھا، ایک سال فصلیں اچھی اور اگلے سال فصلیں کم، ایک سال منافع زیادہ تو اگلے سال منافع کم۔ تو یہ کامیابی اور فلاح جس میں وہ اذان والا شخص بلا رہا تھا حی علی الفلاح، اور قرآن کے اس لفظ میں تفلحون جو رب نے فرمایا، اس فلاح کی کامیابی اور عام دنیا کی کامیابی میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کی کامیابی ہونے کے بعد ناکامی کا اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید ناکامی ہو جائے، بعض دفعہ ناکامی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ناکامی نہیں ہوتی، اندیشہ رہتا ہے۔ لیکن جس فلاح کی طرف اذان کے الفاظ بلا رہے ہیں، یا جس فلاح کا میں نے قرآن کے الفاظ میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے ذکر کیا، وہ رب کائنات فرماتے ہیں ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد ناکامی کا تصور ہی نہ ہو، سبحان اللہ، کہ کبھی ناکامی نہ آئے، ہمیشہ کامیابی کا جھنڈا لہراتا رہے۔ تو رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو 3 کام زندگی میں کرنے کا حکم دیا کہ ان 3 کاموں کو مد نظر رکھ کر تم اپنی زندگی گزارو، ان 3 کاموں کے ماتحت تم اپنی زندگی کو لے کر آ جاؤ تو میں تمہیں تفلحون کی مقام تک پہنچا دوں، سبحان اللہ، ایسی کامیابی تمہیں عطا کر دوں گا، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی، حشر کے دن بھی، اور جنت کی زندگی میں بھی۔ کی زندگی ایسی کامیابی تجھے مل جائے گی کہ جس کو کبھی بھی ناکامی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا 3 کام کہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو۔ دوسرا کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ، رب کے قرب تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔
یہ پوری زندگی یہ جدوجہد آپ نے کرنی. ایمان والوں پر یہ 3 احکامات ہیں. پوری زندگی تقوی اختیار کریں زندگی میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر مقام پر. تقوی سے مطلب کہ آپ کو یہ کامل یقین ہو کہ میں جس جگہ پر ہوں، جو کر رہا ہوں، جہاں بیٹھا ہوں، جو سوچ رہا ہوں، رب سے چھپا ہوا نہیں، رب کی نگاہ کے سامنے ہوں. اس کو کہتے ہیں تقوی. اور تقوی کے اندر 5 وقت کی نماز بھی ہے، تقوی کے اندر رمضان کے روزے بھی ہیں، تقوی کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، تقوی کے اندر حج بھی ہے، تقوی کے اندر سچائی بھی ہے، تقوی کے اندر امانت داری بھی ہے، تقوی کے اندر حلال کمائی بھی ہے، تقوی کے اندر محبت بھی ہے، تقوی میں رزق حلال بھی ہے. الغرض تقوی سے مراد قرآن و سنت میں جتنے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمیں نظر آتے ہیں وہ سارے اختیار کرو. اس نے تقوی اختیار کر لیا. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں آیا، بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو. اس فلاح تک پہنچنے کے لیے، اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے جس کے بعد کبھی ناکامی نہ آئے، اس تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم ہے تقوی کا. تقوی اختیار کرو. سبحان اللہ. بے نماز، شک 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین پر عمل کرنا اور چلنا. سبحان اللہ. صرف یہی نہیں، اگر ہم میں سے کوئی سمجھ بیٹھا ہے کہ میں جی تقوی اختیار کر لیا ہے، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، چند تسبیحیں میں نے پڑھ لی، چند قرآن کی تلاوتیں میں نے صبح شام کر لی، کعبے کے جا کر چند میں نے چکر لگا لیے، چند سال کے رمضان کے میں نے روزے رکھ لیے، چند غریبوں کو میں نے امداد کر کے زکوٰۃ بانٹ دی، تو جناب میں فلاح پا گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرا ایمان اور دین مکمل ہے. اگر تقوی پر ہی دین مکمل ہے تو قرآن میں جہاں بھی تقوی کا ذکر ہے آگے کوئی نہ کوئی شرط ضرور ہے. جی انور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جہاں بھی قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے اور دوسری شرط ضرور لگائی. یہاں تو 3 شرطیں ہیں نا. ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے کہا وکونوا مع الصادقین. وہاں بھی شرط لگی ہوئی ہے کہ تقوی اختیار کر لو اور دنیا میں سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. سبحان اللہ. اگر سچے لوگوں کے ساتھ ملنا اہم نہیں، تقوی سے ہی آپ کا دین مکمل ہو گیا تو تقوی پر بریک لگ جاتی. آیت کا اگلا حصہ کونوا مع الصادقین کیوں آیا؟ بے شک بے اور شک. یہاں بھی تقوی پر رب العزت نے نہیں روکا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے بعد فرمایا نمازیں بھی تو نے پڑھ لی، روزے بھی تو نے رکھ لیے، زکاتیں اور حجیں بھی تو نے دے دی، تسبیح کے منکے بھی تو نے پھیر لیے، لیکن اب اس کے بعد اگلا کام تو نے کیا کرنا ہے؟ اگلا کام تو کر وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ رب تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈ لے، اللہ. کوئی رہنمائی ڈھونڈ لے، کسی کا ساتھ ڈھونڈ لے، سبحان اللہ. کسی دوست ایسے کو تھام لے جو خود بھی رب کا یار ہو، تاکہ تجھے رب کے قرب تک پہنچائے. سبحان رب تک اللہ. پہنچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی کو سامنے اللہ کی ذات جلوہ گر ہے جا کر اس کو پکڑ لینا ہے. رب تک پہنچنے کا بلاد اس کے قرب تک پہنچنا. سبحان اللہ. اب قرب اور قریب میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک قربت ہے جسم کی، ایک قربت ہے روح کی. جسم کی قربت یہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے قریب ہیں. روح کی قربت یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ یہ آدمی میرے ساتھ بالکل لگ کے بیٹھا ہو لیکن اس کی روح مجھ سے دور. ہو سکتا ہے ایک آدمی مجھ سے 1000 میل پر بیٹھا ہے، اس کا جسم مجھ سے دور ہے لیکن اس کی روح میرے قریب ہے، اس کا دل میرے ساتھ دھڑکتا. سبحان اللہ. آپ خود پوچھیں کون سا قرب چاہیے؟ یہ قرب کہ وہ قرب جو ہم رسول پاک تو مدینے میں ہیں، آپ کا مزار تو مدینے میں ہے، کیا ہم وہاں جائیں تو قرب ہوگا؟ وہ قریب ہوگا جسم کا. ایک قرب وہ ہے سرکار تو مدینے میں ہے، عاشق جہاں بھی موجود ہے. سبحان اللہ. عاشق جہاں بھی موجود ہو اس کے دل کی تار مدینے میں لگی ہوتی ہے. ایک یہ قرب ہوتا ہے.
یہاں رب العزت نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ میرے تقوی اختیار کر لینے کے بعد، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر گامزن ہونے کے بعد، صراط مستقیم پر چلنے کے بعد، اب میرے قرب تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کر لے. کیونکہ کیا پتا جب ہم سفر پر نکلیں رب کے قرب کی طرف جانے کے لیے تو ممکن ہے راستے میں سے رستہ بھٹک جائیں. بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا آخر خراب ہو جاتی ہے. بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی جوانیاں ایسی گزرتی ہیں اور آخر ان کی بدعمالیوں میں گزرتی ہے. بڑے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہماری تجربہ ہے کہ پہلے کچھ ہوتے ہیں بعد میں کچھ ہوتے ہیں. کوئی ظاہراً گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کئیوں کے نا علمی اور جہالت کی وجہ سے جب ساتھ وسیلہ نہیں ہوتا تو عقائد خراب ہو جاتے ہیں. جب عقائد خراب ہو جاتے ہیں تو بندہ پھر بھی رستے سے بھٹک گیا. حالانکہ پڑھ پھر بھی نماز رہا ہوتا ہے، روزہ پھر بھی رکھ رہا ہوتا ہے، حج پھر بھی کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ پھر بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب عقائد خراب ہو گئے، عقائد درست نہ رہے، وہ عقائد نہ رہے جو صحابہ کے تھے، وہ عقائد نہ رہے جو اہل بیت کے تھے، وہ عقائد نہ رہے جو اولیاء کرام کے تھے، وہ عقائد نہ رہے جو صالحین کے تھے، تو وہ نمازیں پڑھیں، روزہ پڑھتے جاؤ، جھکتے جاؤ، لیکن جب عقائد درست ہوں نہ ہوں تو وہ منزل جو رب کے قرب کی ہے وہاں بندہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. تو اپنے ان عقائد کو سنبھال کر رکھنے کے لیے اور جس منزل پر چلے ہو تقوی کو پکڑ کر اس منزل کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ تقوی پر چل پڑے ہو، اب میرے قرب میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ارد گرد سبحان اللہ. ایسا وسیلہ ڈھونڈنا، ایسی صحبت اختیار کرنا، ایسے شخص کے ساتھ چلنا، ایسے دوست اختیار کرنا جو تیرے اس تقوی کو کمزور نہ ہونے دیں، مضبوط کریں. اور ایسے لوگوں کی صحبت میں زندگیاں گزار دینا، ایسے لوگوں کی محبت اپنے دلوں میں منور کر لینا کہ وہ تجھے سنبھال کر اور ہاتھ تھام کے رب کے قرب تک لے جائیں. سبحان اللہ. یہ بھی یاد رکھیے کہ وسیلہ اب وہی پکڑنا اور جو رب کے قرب تک لے جائے اس کو وسیلہ پکڑو جو خود بھی رب کے قرب میں پہنچا ہوا ہو. سبحان اللہ. جو خود ہی وہ منزل نہ جانتا ہو کہ رب کی کہاں ہے، وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی بھٹکا کر کہیں اور لے جائے گا. منزل بھی اس کی اختیار کرو، صحبت بھی اس کی اختیار کرو جو رب کے قرب تک لے جائے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. وہ وسیلہ قرآن پاک ہے، وہ وسیلہ حضور کی حدیث و سنت ہے، وہ وسیلہ صحابہ کرام کی ذات ہے، وہ وسیلہ اہل بیت کی ذات ہے، وہ وسیلہ اولیاء کاملین اور صالحین کی ہستیاں ہیں، وہ وسیلہ تیرا اور میرا پیر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری. تو یہ وہ ہے وسیلہ. لوگوں نے لڑائی ڈالی ہوئی ہے وسیلے پر. کوئی کہتا ہے جی قرآن وسیلہ ہے، کوئی کہتا ہے عبادتیں وسیلہ ہیں، کوئی کہتا ہے رسول پاک کی ذات وسیلہ ہے. ہم نے لڑائی میں نہیں پڑھنا. ہم ایسی شخصیت کے مرید ہیں اور ماننے والے ہیں اور عقائد رکھنے والے ہیں. ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے. بھائی جو چیز تجھے رب کے قرب کی طرف لے جائے، تیرے اندر شعور ہے سمجھنے کی، وہ وسیلہ ہے. رسول اللہ کی حقیقی عشق اور محبت کے بغیر تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کی نقطے کو نہیں سمجھا جا سکتا اگر رسول اللہ کی رہنمائی ساتھ نہ ہو. بے شک، بے شک. رسول اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوب کر، آپ کی کردار اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر، پھر ان لوگوں کی عظمت کو دل میں بٹھا کر جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے نقش قدم پر
قربان کر ڈالی، اور حضور کی محبت میں جن پروانے کی طرح جو کٹتے رہے، شہید ہوتے رہے صحابہ کرام ان کی محبتیں، اور ان کو تھامنے کے بعد ان کی زندگیوں کو دیکھ لے، پھر اہل بیت کو دیکھ لے کہ کس طرح کربلا میں وہ نہیں جھکے، حق کے سامنے کھڑے ہو گئے، دین کو آگے مٹنے نہیں دیا، اس دین کو خراب ہونے نہیں دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے جان دے دی، دین سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، اس کو وسیلہ تھام لے۔ اس کے بعد ان صالحین کو جو امن اور محبت اور پیار کا درس دیتے ہوئے اپنی ذات کی نفی کر کے صرف اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے اس دنیا میں چلے گئے، ان کے روزے آج چمک رہے ہیں اور وہ بھی فیض دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہی تو وسیلہ ہے، ولی کی ذات وسیلہ ہے، اہل بیت وسیلہ ہے، صحابہ کرام وسیلہ ہے، رسول پاک کی ذات پاک وسیلہ ہے۔ جب ان کی محبت اور عشق آئے گا تو پھر قرآن پڑھ کر سمجھ آئے گا تو وسیلہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا خالی عربی زبان پڑھ لینا قرآن سمجھنے کے لیے کافی ہے؟ تو دنیا میں بڑے بڑے یہودی آج عربی زبان کے ماہر ہیں، بڑے بڑے یہودیوں کے عالم عربی زبان فر بولتے ہیں، ان کو تو قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، قرآن سے کوئی ہدایت نہیں ملی، قرآن کی بے کا ایک نقطہ نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا میں پھر کر دیکھو، بڑے بڑے کرسچن عربی زبان میں ماہر ہیں، بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے سکھ، بڑے بڑے ہندو، بڑے بڑے آتش پرست، بڑے بڑے لوگ جو کہ کسی اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، عربی فر بولتے ہیں۔ ان کے سامنے عربی جو لوگ عرب ملک میں رہنے والے ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں ان کی عربی سن پر۔ تو کیا وہ پھر یہودی کیوں ہیں، سکھ کیوں ہیں، عیسائی کیوں ہیں، پارسی کیوں ہیں؟ حالانکہ عربی تو پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر عربی پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، ہدایت مل جائے گی، رہنمائی مل جائے گی، وسیلہ مل جائے گا۔ نہیں ملا نا۔ یہ صرف آج کے دور کا نہیں، 1500 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر دیکھ لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عربی پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عربی جانتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی عربی جانتے تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عربی جانتے تھے، اور باقی صحابہ بھی عربی جانتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے مشرک بھی عربی جانتے تھے، اور ابو جہل بھی تو عربی جانتا تھا، اللہ ابو لہب بھی تو عربی جانتا تھا، ابو جہل کا نام عبداللہ تھا، اس کو ابو جہل سرکار نے فرمایا کہ یہ جاہلوں کا باپ ہے، اس لیے کہ حق کو نہیں پہچان سکا، حضور کی ذات کو نہیں پہچان سکا، حضور کی ذات کو نہیں پہچان سکا تو قرآن کو بھی نہیں پہچان سکا کہ یہ رب کا کلام ہے۔ یہی کہتا گیا جادو ہے، شعر و شاعری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا وہ بھی عربی نہیں جانتا تھا؟ عربی تو جانتا تھا، لیکن حضور کی غلامی میں، آپ کی عشق میں آ کر وہ نہیں پہچان سکا، اور عبداللہ سے ابو جہل بن گیا، اور ادھر سے ایک دوسری شخصیت وہ بھی عبداللہ تھی جو عبداللہ سے صدیق اکبر بن گئی، سبحان اللہ۔ ایک دوسری شخصیت بھی تھی جو عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بن گئی، ایک اور شخصیت بھی تھی جو عثمان بن عفان سے عثمان غنی ذوالنورین بن گئی، ایک اور بھی شخصیت تھی جو علی بن ابی طالب تھی، لیکن جب غلامی میں آئی تو وہ شخصیت بھی شیر خدا بن گئی، سبحان اللہ، شیر خدا بن گئی اور باب العلم بن گئی۔ آج کسی نے رسول تک پہنچنا ہے تو ان حضرات کے قدموں سے چپٹنا پڑے گا، سبحان اللہ۔ یہی لوگ وسیلہ ہیں، یہی حضرات وسیلہ ہیں، ان کو وسیلہ پکڑتے پکڑتے قرآن تک پہنچو گے تو وہ وسیلہ بنے گا، پھر اس طرح قرآن پڑھو گے تو صحیح عقیدہ آئے گا، صحیح عقیدہ آئے گی تو عبادت کرو گے تو پھر یہ عبادت بھی وسیلہ بنے گی، تیری نماز بھی وسیلہ بن جائے گی، روزہ بھی وسیلہ بن جائے گا، زکوٰۃ اور حج بھی وسیلہ بن جائے گا، سخاوت بھی وسیلہ بن جائے گی۔ شرط ہے کہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، صحابہ کی غلامی میں، اہل بیت کی غلامی میں، اولیاء کاملین صالحین کی غلامی میں۔ لڑنے کی بات کیا ہے؟ سیدھے سیدھے لفظ ہے اس پر، یا ایھا الذین ابتغوا الیہ الوسیلہ،
اور پھر صرف ان دو لفظوں پر ہی، ان دو باتوں پر ہی فلاح کا معیار رب نے قائم نہیں کر دیا، آگے تیسری چیز بھی ڈال دی، اور تیسری اور آخری چیز کیا ڈالی تفلحون سے پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الی الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ یہ تیسری کرو گے تو لا تفلحون لکم تفلحون، میں تمہیں فلاح دوں گا، وجاہدوا فی سبیلہ، رب کی رضا کے لیے اور اس کی خاطر زندگی بھر جد و جہد۔ کیا سمجھا آپ نے؟ جہاد لفظ اتنا گھس پٹ گیا ہے ہمارے آج کے معاشرے میں کہ ہر بندہ بندوق اٹھا کر جہاد کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، کوئی امریکہ کے ساتھ، کوئی ہندوستان کے ساتھ، کوئی اسرائیل کے ساتھ۔ اور پہلے جہاد تو سمجھو جہاد کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کافروں سے ساتھ جہاد کرنے سے پہلے اپنے نفس سے تو جہاد کر لے، اپنی بیوی سے تو جہاد کر لے، اپنی اولاد سے تو جہاد کر لے، اپنے ماں باپ سے تو جہاد کر لے، اپنی برادری سے تو جہاد کر لے، اپنے ہمسائے سے تو جہاد کر لے، اپنے اندر تو کفر ہو اور نکلا ہے بارڈروں پر کافروں سے جہاد کر لے۔ اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، جد و جہد کرو پوری زندگی، تقوی کے بعد، وسیلہ ملنے کے بعد، وسیلے سے تجھے جو تیرا ایمان جو کامل تیرا ہوا ہے، تیرا تقوی جو کامل ہوا ہے، رب کے قرب کی منازل تو اب طے کر رہا ہے۔ تقوی کے بعد، قرب کو تھامنے کے بعد، وسیلے کو تھامنے کے بعد، رب کی قرب کی جو تو منازل طے کر رہا ہے، اس منازل پر تو جاتے ہوئے کیا سمجھتا ہے؟ رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تقوی کو تھامنے کے بعد، تقوی پر چلنے کے بعد، وسیلہ پکڑ لینے کے بعد، جب تو اب چل پڑا ہے رب کے قرب کی طرف، تو کیا سمجھتا ہے کہ رب کے قرب سے پہلے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں؟ نہیں، راستے میں وسیلہ اسی لیے تو پکڑا ہے کہ راستے میں جو تکلیفیں آنی ہیں اس پر یہ وسیلہ مجھے جد و جہد کرنا سکھائے، میں کہیں ڈگمگاؤں نہ، کہیں ہلوں نہ، اور صراط مستقیم پر گامزن رہوں تاکہ رب کے قرب تک پہنچ جاؤں۔ یہ جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ اللہ کی خاطر جد و جہد کرنا، سب سے پہلے اللہ کی خاطر اپنے جہاد کے ساتھ لڑنا، اپنے نفس کے ساتھ جو تیرے اور میرے اندر بیٹھا ہے نا، نفس، سب سے پہلے اس کے ساتھ لڑنا، یہ افضل جہاد۔ حضور نے ایک جہاد سے واپس آئے، آپ نے فرمایا، حالانکہ وہ جنگ لڑی بھی نہیں گئی، واپس آ گئی، اور آپ نے آتے مدینے میں فرمایا صحابہ سے، ہم اب ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، حضور بڑا جہاد؟ حضور نے فرمایا، ہاں، اب ہم نے یہاں رہ کر اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے، اپنی برادریوں سے جہاد کرنا ہے، اپنی بیوی اور بچوں سے جہاد کرنا ہے، اپنے آپ سے جہاد کا مطلب کہ نفس کے اوپر قدم رکھنا، نفس کی نہیں ماننی، اس وسیلے کو پکڑ کر تقوی کی راہ پر چلتے جانا ہے جو رب کے قرب تک لے جائے، یہ اپنے نفس سے ساتھ جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور جنت کتنی دور ہے؟ پتہ نہیں کب موت آئے، کتنا عرصہ عالم برزخ میں گزرے، اس کے بعد کتنے ہزار سال کا حشر کا دن ہو، اس کے بعد پل صراط ہو، اس کے بعد میزان ہو، اس کے بعد حوض کوثر ہو، پتہ نہیں کوئی پہنچے گا کہ نہیں۔ بندہ یہ اگر پوری کہانی پڑھے تو بڑا طویل سفر لگتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا جب یہ بات، حضور نے دو لفظ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، بھائی میرے صحابہ، جنت تو دو قدم، سبحان اللہ، جنت تو دو قدم پر مجھے سامنے نظر آ رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، سرکار جنت دو قدم پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دو قدم پر، ایک قدم اٹھا اپنے نفس پر رکھ دے، دوسرا قدم جنت کے باغ میں۔ سبحان اللہ، ایک قدم اٹھا کر اپنے نفس پر رکھ دے، نفس کہتا ہے سویا رہے، سردی ہے، کیا
کیا اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھتا. نفس کہتا ہے کیا روزہ رکھتے ہو, باہر روزہ دار بنا رہوں گا اندر کھا لوں. نفس کہتا ہے کیا رب کے راستے میں 2.5 روپے دیتے ہو 100 میں سے, یہ بھی اپنے اوپر لگا. نفس کہتا ہے کیا لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ گھر کا چکر لگائے گا جا کے, اسی لاکھوں روپے کی یہاں کو عیش و عشرت کر. نفس کہتا ہے کیا حلال و حرام دیکھتا ہے, جدھر سے کچھ ملتا ہے کھینچ اور جیب پر. نفس کہتا ہے کیا کرتا ہے کسی کا جس کا مرضی حق کھا لے کیا ہے. نفس کہتا ہے جگہ جگہ پہ جھوٹ بول کے اپنا مطلب نکال لے. نفس کہتا ہے دکان پر بیٹھ کر غلط چیز بیچ دے, کیا پتا کسی ریڑی پر فروٹ بیچنے والے کو نفس کہتا ہے باسی فروٹ بیچ دے اچھا بنا کے. باغوں میں پیٹیاں بھرنے والوں کو نفس کہتا ہے نیچے گندا فروٹ رکھ دے اوپر اچھا فروٹ رکھ دے. ان میں سے اب ہم میں سے کتنے ہیں جو وہاں اپنے نفس پر پاؤں رکھتے ہیں. جس نے نفس پر پاؤں رکھ دیا دوسرا قدم جنت میں, جس نے نفس کا کہا مان لیا رب کی قرب کی منزل سے بھٹک گیا. اللہ. اب ہم نے وسیلہ جو تھاما ہوا ہے نبی پاک کے روپ میں, اپنے مرشد کے روپ میں, اس وسیلے نے ہمیں اب ارد گرد نہیں بھٹکنے دینا. جب نماز قضا کرنے لگے گا تو خیال آئے گا پیر سے وعدہ کیا. سبحان اللہ. جب جھوٹ بولنے لگے گا تو خیال آئے گا پیر سے وعدہ کیا تھا سچ بول. بے شک. جب دھوکہ دہی کرنے کا وقت آئے گا, گلے کرنے کا وقت آئے گا, دوسروں کے حق کھانے کا وقت آئے گا, ایک آواز اندر سے ضمیر لگائے گا توبہ کی ہے کسی کامل کے ہاتھ پہ. یہ وسیلہ وہاں کام آئے گا اور غلط کام کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے ہٹ جائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دل سے پوچھئے, میرے ساتھ تو ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوتا ہوگا. کئی دفعہ بندے کا غلط پر دل جاتا ہے, کوئی ایسی طاقت پیچھے بیٹھی ہے جو دل پھیر کے بچا لیتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری. جاری رہے گا. یہ طاقت وہ وسیلہ ہے, وہ وسیلہ جو میں نے عرض کیا, دوبارہ کیا دہراتا پھروں, جو جد و جہد کرنے میں ہمیں اب سہارا بن رہا ہے. رب کے قرب کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں, پہلی تو نفس کے ساتھ جد و جہد, نفس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ جد و جہد. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں کہ خود تو نماز پڑھ رہا ہے گھر والوں کو نہیں حکم دے رہا, خود بھی نیکی کر ان کو بھی حکم دے, خود بھی برائی سے رک ان کو بھی رکنے کا کہے, کوشش کر ان کو بھی روکنے کی, تو تو اپنے جد و جہد میں لگا رہے. اپنے ہمسائے کو تبلیغ کر, اپنی برادری والے کو تبلیغ کر, اپنی ساتھی کو تبلیغ کر, اس جد و جہد کی زندگی گزار. وسیلہ تیرے ہاتھ میں ہے, ایک ہاتھ میں تقوی ہے, ایک ہاتھ میں وسیلہ ہے. جد و جہد کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تفلحون, تاکہ تو فلاح پا جائے. روزے کی بھی یہی آگے بشارت ہے جو روزہ ہم رکھتے ہیں. روزے کا مقصد بھی پاکی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے, اور تمام عبادتوں کا مقصد یہی باطنی پاکی حاصل کرنا ہے, فلاح حاصل کرنا ہے. اور ان میلادوں میں بیٹھنے کا اور میلاد منانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم میلاد والے کا دین سمجھیں, میلاد والے کی محبت دل میں مزید اجاگر کریں, اور آئندہ اس شخصیت کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کا عہد کریں. اللہ ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے, ہمیں وسیلے کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صاحب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے, ہمیں اپنے مرشد سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنے مرشد کا سبق مرتے دم تک
پکانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جد و جہد زندگی کے اندر شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما کر اپنے قرب کی منازل کو آسانی سے طے کرواتا چلا جائے تاکہ ہم اس کی بتائی ہوئی فلاح کو پہنچ سکیں اور کامیابی کو پہنچ سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. جن لوگوں نے محفل منعقد کرنے کا انتظام کیا کیونکہ اس محفل کے صدقے اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دین کی تبلیغ ہو گئی, اللہ اس کو ان کو اس دنیا میں بھی اس کا اجر دے دے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے. واللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا